بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور امام الغیرت کے خلاف محمد رضا کی تحریروں کا سلسلہ وار علمی اور تحقیقی جواب۔ آج ہی فیس بک پر میں نے محمد رضا کی طرف سے ایک تحریر دیکھی کہ جس میں اس نے استاد گرامی شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک موضوع مسئلہ ایمان ابی طالب اور بے گناہ بے خطا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلا اعتراض اس نے لکھا اور ساتھ میں یہ بھی اس نے کہا کہ سلسلہ وار ہم تحریروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو میں انشاءاللہ ہر تحریر کا جواب جیسے ہی تحریر آئے گی ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا۔ اس کی پہلی تحریر جو کہ تلبیسات، جھوٹ اور گستاخیوں پر مبنی ہے، آج انشاءاللہ العزیز اس کا میں جواب دوں گا۔ 3 باتیں میں نے اس کی تحریر سے نوٹ کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ساتھ ان کا رد بھی کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہتا ہے، جو اس نے تحریر لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتا ہے، سامعین و ناظرین، حسب عادت اس موضوع میں بھی ملا نے اپنی طرف سے مفروضہ جات پیش کر کے پھر ان کا رد کر کے سستی شہرت حاصل کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ چونکہ استاد گرامی کا یہ موضوع علمی تحقیقی موضوع ہے اور بندہ ناچیز نے اس کو سنا ہے، اس طرح کے موضوعات کو ہاتھ لگانا آج کل کے ملا حضرات یا گستاخی سمجھتے ہیں یا ڈرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتے کہ کہیں ہم پر فتویٰ گستاخی نہ لگ جائے۔ لیکن استاد گرامی نے انتہائی دین سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حق اور سچ کو واضح کرنے کے لیے یہ موضوع اختیار فرمایا۔ تو اس نے جو بات کی ہے، کہتا ہے کہ اس موضوع میں مفروضہ جات پیش کیے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ ایمان ابی طالب کا جو ہے، ہمارے جمہور علماء بشمول سیدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ تو جو شخص ابو طالب کے ایمان کا منکر ہے، اگر تمہارے بقول وہ مفروضہ جات پر عمل کرنے والا ہے تو پھر بتاؤ سیدی امام اہل سنت پہ کیا فتویٰ ہے۔ اور پھر میرا یہ سوال ہے اس جاہل سے جو خود کو عالم سمجھتا ہے کہ یہ بتا، تیری فقہ کی کتابوں میں ہزاروں مفروضہ جات ملتے ہیں جو فقہاء نے صورتیں لکھ کر ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں، تو اگر مفروضہ جات جو ممکن الوجود ہوتے ہیں ان کا جواب یا ان کا حل پیش کیا جائے تو تمہارے نزدیک یہ غلط بات ہے۔ تو پھر میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ بتا فقہاء پر کیا فتویٰ آئے گا؟ وہ فقہاء کرام جنہوں نے لاکھوں مسائل
مفروضہ جات کی بنیاد پہ قوم کو دیے، امت کو دیے، ان میں سے بے شمار تو ایسے ہیں جو ابھی تک وجود میں نہیں آئے، اگرچہ ممکن الوجود ہے، تو انہوں نے اسی امکان پر عمل کرتے ہوئے اس مفروضے کا، اس جزیے کا حکم بیان کر دیا کہ اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا یہ حکم بنتا ہے۔ اور پھر اس میں لکھتا ہے حسب عادت، یعنی بیان وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ قبلہ استاد گرامی کی عادت شریف ہے کہ وہ مفروضہ جات پر ہی احکام لگاتے ہیں، وقائع کے برخلاف اپنی طرف سے کچھ باتیں فرض کر کے ان پر احکام لگاتے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر حسب عادت ہے یعنی یہی ان کی عادت ہے، تو آج تک تجھے یہ عادت نظر کیوں نہ آئی؟ جب ان کے بغل میں بیٹھ کے سر پہ تاج پہنتا تھا تب تجھے یہ عادت نظر کیوں نہ آئی، اور آج جب مخالفت ہوئی تو تجھے یہ عادت نظر آ گئی؟ نہ، قبلہ استاد گرامی وقائع کے مطابق جیسی حالات کی توجہ اور تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ احکام بیان فرماتے ہیں، مسائل کو واضح فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمہارے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ساری زندگی قبلہ استاد گرامی کے نہ صرف مداح رہے بلکہ آپ کی تعریف و توصیف فرماتے رہے۔ اور آج تو کہہ رہا ہے کہ مفروضہ جات ہیں، اگر یہ سارے دین کو تو نے مفروضہ جات کہہ دیا تو اسی مفروضہ جات کے بانی تو خود تمہارے والد گرامی ہیں، پھر ان پر کیا فتویٰ رکھتا ہے یہ مجھے بتا۔ دوسری جگہ لکھتا ہے کہ تدریسی فرائض کی ادائیگی میں مصروفیات کے باعث یک بارگی کی بجائے ہم اس کی بونگیوں کا رد قسطوں میں کریں گے۔ اچھا جی، تو کہتا ہے تدریسی مصروفیات، مجھے پتا ہے تو کتنا بڑا مدرس ہے، میرے بہنوئی حضرت علامہ مولانا نعیم الدین چشتی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں مرقات پڑھنے کے لیے اس کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے خود بلایا کہ میرے پاس مرقات پڑھو، تو کہتے ہیں میں مرقات پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو مہینہ 2 مہینے میں جاتا رہا، نہ مجھے کچھ پتا چلتا تھا نہ اسے پتا چلتا تھا، یعنی وہ تو پڑھنے والے تھے، استاد کی استعداد ایسی تھی کہ ان کو استاد کا کہا ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا، خود استاد میں سمجھانے کا ہی ملکہ نہیں تھا۔ لہذا تدریسی مصروفیات نہ کہو بلکہ کہو عیاشیوں کی وجہ سے اور ٹچ موبائل چلانے کی وجہ سے مجھے فرصت نہیں کہ ایک ہی بار میں لکھ سکوں، اور چونکہ اس میں تلبیسات کی ہوئی ہیں اس نے، تو پھر ایستا ایستا تھوڑی تھوڑی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے رہیں کہ یہ باتیں اس کی بالکل صحیح اور درست ہیں۔ تیسری جگہ پہ جو اصل اعتراض ہے اور جو اس نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے 3.5 گھنٹے کی اس بکواس کے ابتدائی 10 منٹ پر کہتا ہے کہ یزید کو کافر کہنے سے نتیجتاً حضرات صحابہ و شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کافر قرار دیے جائیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین لازم آئے گی، قرآن کی تکذیب لازم آئے گی، خدا تعالیٰ جل وعلا کی توہین ہوگی۔ یزید پلید کے دفاع کو اپنے مفروضوں سے کتنا ضروری گردانا، یہ اس نے استاد گرامی کی عبارت جملوں کو کاٹ کر مروڑ تروڑ کے اپنی طرف سے بدل کر پیش کیا۔ اب شروع میں اس نے لکھا، کہتا 3.5 گھنٹے کی معاذ اللہ بکواس، ارے جاہل، ان 3.5 گھنٹوں میں قرآن کی آیات ہیں، مصطفیٰ کی احادیث ہیں، اہل بیت کے اقوال ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں اور ائمہ کرام کے اقوال ہیں، اور تو نے ان 3.5 گھنٹوں پر بکواس کا حکم لگا دیا، تو بقول تیرے معاذ اللہ قرآن و حدیث اور ائمہ کے اقوال اور صحابہ و اہل بیت کے اقوال بھی بکواس بن گئے۔ یہ تیری خباثت ہے، یہ تیری دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا
کہ کہیں تمہیں کسی قوم کی دشمنی حق سے دور نہ کر دے۔ آج ہم تیری صورت میں اس آیت کو دیکھ رہے ہیں کہ تو صرف استاد گرامی کی دشمنی میں اور آپ سے حسد اور بغض اور عداوت میں تو اتنا بے باک ہو گیا کہ آیات قرآنیہ پر، احادیث مبارکہ پر، اقوال سلف پر اور ائمہ کے فرامین پر تو نے بکواس کا فتویٰ لگا دیا ہے، اور پھر استاد گرامی کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے میں بہت بڑا پیر ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، حضرت صاحب کا میں نائب ہوں اور وارث ہوں، اور تیری حالت یہ ہے کہ جھوٹ منسوب کرتا ہے استاد گرامی کی طرف۔ اب یہاں پر اس نے جو عبارت لکھی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استاد گرامی نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی یزید کو کافر کہے وہ صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے، حالانکہ استاد گرامی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کا وہ کلپ بھی چلاؤں گا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا وہ جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ اس کا جھوٹ اور اس کی تلبیس اور اس کی جہالت آپ پر واضح ہو جائے کہ جس میں کلام کو سمجھنے کا موقع نہ ہو، جس میں بات کو سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت نہ ہو، اور وہ کہتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ استادوں نے اس موضوع میں فرمایا کہ جنہوں نے یہ غلو کیا، یعنی کچھ ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے درمیانہ رستہ چھوڑتے ہوئے غلو کیا مسئلہ یزید کے اندر، اور کہا کہ یزید تو پہلے دن سے ہی کافر تھا، یزید تو پہلے دن سے، یعنی کبھی مومن مسلمان ہوا ہی نہیں، پہلے دن سے ہی کافر تھا، اس نے تو رسول کو پہلے دن سے ہی نہیں مانا۔ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یزید اتنا بڑا کافر اور پہلے دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماننے والا ہے، تو اس کو خلیفہ بنانے والا معاویہ اور دیگر صحابہ وہ تو اس سے بھی بڑے کافر ہوں گے، اور جنہوں نے ایک ایسے شخص دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دے دی، پھر اگر معاویہ اور یہ لوگ انہوں نے ایسا کیا تو وہ کافر ہوئے، تو اس معاویہ کو تو ملک شام پر اپنا نائب اور امیر رکھنے والے حضرت عثمان اور عمر ہیں، تو بڑے کافر تو وہ ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا حضرت عمر کو صدیق اکبر نے چنا تو وہ کافر ہو گئے۔ اب دونوں جملوں میں کتنا فرق ہے؟ اس نے لکھا کہ استاد فرماتے ہیں جو یزید کو کافر کہے وہ صحابہ کی تکفیر کر رہا ہے، حالانکہ استاد فرماتے ہیں جو یزید کو پہلے دن سے کافر کہے، پہلے دن سے کافر کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ یزید شروع سے کافر تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیگر 70 صحابہ نے جنہوں نے یزید کی بیعت کی، اور تابعین نے، تبع تابعین، بہت سارے حضرات جنہوں نے اس کی خلافت کو درست و صحیح لکھا، وہ سارے کے سارے معاذ اللہ کافر بن جائیں گے، کیونکہ وہ جب تھا ہی کافر تو کافر کو خلیفہ بنانے والا، مسلمانوں کا حاکم بنانے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو کہاں یہ بات اور کہاں اس کی تلبیس رضا کی، جھوٹ اس کا کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے جو یزید کو کافر کہے۔ ارے بے وقوف، کافر جنہوں نے کہا ہے اہل سنت میں سے چند لوگوں نے جنہوں نے اس کو کافر کہا ہے، وہ ابتدا سے نہیں سمجھتے، وہ یہ اہل بیت کے ساتھ جو اس کے معاملات ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کے بعد، ان معاملات کے بعد اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان معاملات کی وجہ سے چند احادیث سے استدلال کر کے، وہ استدلال درست ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ آج صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا کذاب اور جھوٹا آدمی ہے، تو جنہوں نے کافر بعد میں سمجھا اس کا اعتراض صحابہ پہ نہ ہوا کہ انہوں نے جب خلیفہ بنایا تھا تب نہیں تھا، کافر وہ ہرگز نہیں تھا، اور جس نے کہا پہلے دن سے ہی رسول کا دشمن تھا،
तो उसने तो इतराज वाकई सहाबा पे किया। और जब सहाबा का ये हाल है कि काफिरों को बादशाह और हाकिम बनाते हैं, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबुव्वत पे ज्यादा होगी कि वो कैसे नबी है माअल्लाह, कि जिनके यारों में ऐसी माअल्लाह, जिनके दोस्त ऐसे मुनाफिक थे कि जिन्होंने काफिर को हाकिम बना दिया। रब्बे काबा की इज्जत की कसम। तो इसी गुरूर का रद्द करते हुए उस्तादों ने ये बात फरमाई और ये बात बिल्कुल दुरुस्त की। और देखे अहबाब मोहब्बत तवज्जो करे कि इस कमीने ने किस तरह अल्फाज बदले और उम्मत को धोखा दिया। और इंशाअल्लाह तू कहता है मैं जो है वो तारीखें लिखूंगा, तू लिखता चला जा, मैं तेरा इसी तरह रद्द करता चला जाऊंगा। और बड़ा अपने आप को मुदर्रिस समझता है। एक वीडियो में कह रहा था कि मैं ये फलां किताब पढ़ाई है, चिश्ती साहब ने तो सुमन भी नहीं पढ़ाया, रुबो नहीं पढ़ाया फलां किताब का। तो तेरी इल्मदानी का भी हमें पता है और तेरी कुतुब बीनी का भी हमें पता है। और उस्ताद गिरामी का इल्मी फैज तो वो है कि उनके कदमों के सदके से हमने 20 बार फनून की किताबें मुकम्मल पढ़ाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चौकी के मदारस में हमने तदरीस की है, जहां तुझ जैसे को चौकीदार रखना भी कोई गवारा ना करे। अब ये बात उस्ताद साहब की थी, उसने तब्दील कर दी, बदल कर मुतलक कुफ्र के हुक्म पर लगा दिया। हालांकि उस्तादों ने फरमाया कि जो इब्तिदा से काफिर समझते हैं उन्होंने गुलव किया है, और बेशक गुलव है। और इससे पिछले जुमले पे कहता है कि ये मफरूजा कायम करके यजीद का दिफा कर रहा है। मैं पूछता हूं, अगर यजीद की अदम तकफीर उसका दिफा है तो बताओ इमाम आजम पे क्या फतवा लगेगा। और हमारे अइम्मा अहनाफ जिन्होंने यजीद को काफिर नहीं कहा और उसकी तफसीर पर इत्तेफा किया, वो सब के सब तुम्हारे नजदीक यजीद के दिफा करने वाले ठहरे। अगर कोई शख्स जानी हो, शराबी ना हो, तो कोई उस पर शराबी होने का इल्जाम लगाए तो कोई जवाब देते हुए कहेगा ये तो शराबी नहीं है, तो वो आगे से कहे ये तो उसका दिफा कर रहा है। वो दिफा नहीं कर रहा, वो इंसाफ कर रहा है। हमारे उस्ताद गिरामी ने यजीद का दिफा नहीं किया, उन्होंने इंसाफ किया है और ये बताया है कि हक और सच क्या है। लिहाजा तुम्हारी इन बकवास बाजियों का कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारे इन झूठों का कोई फायदा नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह जो झूठ बोलते चले जाओगे, जो बकवास करते चले जाओगे, उसका रद्द बंदा नाचीज करता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर कायम व दायम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्होंने ये गुलाम किया यजीद तो पहले दिन से ही काफिर था, उसने तो रसूल को पहले दिन से ही नहीं माना। ये रूहुल मानी वाले ने लिखा। इसका नतीजा क्या हुआ भाई, जब यजीद इतना बड़ा काफिर और पहले दिन से ही रसूल को न मानने वाला है, तो उसको खलीफा बनाने वाला मुआविया और दीगर सहाबा वो तो उससे भी बड़े काफिर होंगे जिन्होंने एक ऐसे शख्स दुश्मन रसूल को हुकूमत दे दी। अच्छा, तो फिर अगर मुआविया और ये लोग उन्होंने ऐसा किया तो वो काफिर हुए, तो इस मुआविया को तो मुल्क शाम पर अपना नायब और अमीर रखने वाले हजरत उस्मान और हजरत उमर थे, तो बड़े काफिर तो मुआविया से वो हो गए। फिर सिद्दीक अकबर ने उमर को चुना, तो इन सबसे बड़ा काफिर नऊजुबिल्लाह सिद्दीक अकबर बन गया। ओ भाई, फिर ये सारे सहाबा इन्होंने इतने बड़े कुफ्र किए,
تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کو بھی بدلا ہے. اچھا قرآن کو بدلا یار، پھر یہ ساری بات رسول پر آتی ہے. اگر رسول نعوذ باللہ کسی کھاتے کا ہوتا اس کے سارے یار ایسے بگڑ جاتے. وہ پھر چھوڑو یار یہ ساری خدا، اس کو خدا کو کیا مانے، وہ خدا ہے جس نے یہ سارے فساد ڈال رکھے ہیں. یہ نتیجہ ہے صرف یزید کے مسئلے میں غلو کرنے کا کہ خدا تک بندے پہنچ گئے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے مولوی، تمہارے پیر وہ صحابہ سے بگڑ گئے، صحابہ کو کافر کہنے لگ گئے. لاکھ لعنت ہے ایسے لوگوں کے پیدا ہونے پر.